ہم تو تھے نہیں وہاں، یہی لوگ تھے، یہی دیکھ رہے تھے، یہی سن رہے تھے اور یہی پہنچا رہے تھے۔ نہ میں تھا نہ آپ تھے، کیسے پتا آپ کو غدیر میں کیا ہوا؟ یہ انہوں نے بتایا آ کر یہ ہوا۔ اسی میں ایک بہت بڑے صحابی کا نام لے رہا ہوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ ہاں اپنے مسلم شریف میں آپ ہی سے روایت ہے منقول کہ آپ نے غدیر میں ایسی لمبی چوڑی حدیث، رسول اللہ نے 4 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے حضرت علی پہ، 4 گھنٹے کا خطبہ، میں تو سنانے کی حیثیت نہیں رکھتا اور نہ آپ سن پائیں گے، تبتی ہوئی گرمی ہے بھائی، اور رسول اللہ بیان فرمانے 4 گھنٹے کا حضور فرما رہے سنو، الحمدللہ رب العالمین ادرکم جمیعا الی تقوی اللہ قد نبان اللطیف الخبیر انه لم یؤمر نبی الا مثل نصف عمر الذی فی انی اوشک ان فجأت بانی انتم مسلون وماذا انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت وجزاك الله خیر الجزاء۔ رک جاتا ہوں، میں تو کوئی ٹرین ہوں نہیں جو چلتا رہوں گا، تمہیں اسٹیشن پہ روک روک کے بیان تو کروں گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے حمد ہے اس خدا کی جو تمام عالمین کا رب ہے، قد نبان اللطیف الخبیر، فرما رہے ہیں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار تو کر لو۔ یا رسول اللہ کیا ہے اللہ کا تقوی؟ نماز میں پڑھ چکا ہوں، روزہ میں رکھ چکا ہوں، حج تیرے گھر اللہ کے گھر کا کر چکا ہوں، میں حج کر کے آیا ہوں مولا، تو مجھے کہہ رہا ہے تقوی اختیار کر۔ میں نہیں جانتا تقوی کیا ہے، یا رسول اللہ آپ بتائیے کیا ہے تقوی؟ حضور نے فرمایا قد نبان اللطیف الخبیر انہ لم یؤمر نبی، سنو میں بھی ایک انسان ہوں اور اب قریب ہے وہ وقت کہ جب میرا بلاوا آ جائے اور میں اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا اس دہر فانی سے کوچ کر جاؤں تو اے لوگو کل مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا، تو کیا کہو گے؟ سوال، امت سے سوال، پورا حق ہے اس بندے کو تم سے سوال کرنے کا، یہ تمہارا نبی ہے، نبی کا سوال امت سے، کیا کہو گے میرے جانے کے بعد؟ سب نے کہا قولوا نشهد انك قد بلغت ونصحت وجزاك وجزاك الله خیر الجزاء۔ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہدایت کی، آپ نے نصیحت کی، آپ نے جہاد کیا، اس کے خاطر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا قال لا تشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان جنته حق والنار حق وان الموت عافیۃ والنصاۃ اطاعتہ لا ریب فیہ ویمسکن فی القبور الا تسمعون۔ کیا تم گواہی نہیں دو گے اللہ ایک ہے؟ کیا تم گواہی نہیں دو گے میں محمد اس کا رسول ہوں؟ کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قبروں سے مردوں کو اٹھایا جانے والا ہے، قیامت قریب ہے؟ سب نے کہا ہاں ہم گواہی دیں گے۔ دیکھو بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں میں، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں تو اگر میں چاہتا میں یہاں کچھ نکتے والے باتیں کرتا تم سے تاکہ داد مل جاتی مجھے، پر میں یہاں داد تمہیں دینے نہیں، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں غدیر ہے کیا۔ داد آپ شاعروں کو دے دینا، میں پیغام پہنچا رہا ہوں پیغمبر کے گھر کا۔ سنو سنو سنتے رہنا۔ اس مقام پہ کیسے تمہارا علی تمہارا مولا مولا بنا یہ تو جان لو، پھر ساری زندگی علی علی جان تو لو کیسے بنے۔ اس مقام پہ میرے نبی فرما رہے ہیں کیا گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا گواہی دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو ٹھیک ہے، فنادى منادی ما ثقلین وثقل الاکبر کتاب اللہ وثقل الاصغر والعطرتی، تو ٹھیک ہے تو میں دیکھوں گا کہ کل تمہارا کیا رویہ ہے ثقلین کے بارے میں۔ تو ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے فنادى منادی ما ثقلان، یا رسول اللہ ثقلین کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ اس حدیث پہ کسی کا ابا بھی ڈنڈی نہیں مار سکتا، صحیح مسلم کی حدیث۔ میرے نبی نے کہا بتاؤ
سوال نبی سے کر لیا. فنادى منادی ما ثقلان، یا رسول اللہ کیا ہے ثقلین؟ حضور نے فرمایا ثقل الاکبر کتاب اللہ و ثقل الاصغر والعطرۃ. قرآن ہے اللہ کا کتاب جو ثقل اکبر ہے، جو پہلا بھاری چیز تمہیں عطا کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے، اور ایک چیز میں تمہیں اپنی طرف سے دے رہا ہوں. کیا ہے وہ؟ میرے اہل بیت. ثقل الاصغر والعطرۃ. الا ادلکم الا ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا. اور سنو، اگر تم نے ان دونوں سے متمسک رہے، جڑے رہے، تو یاد رکھو دنیا، دین، آخرت، قیامت سب تمہارا ہے. مگر یاد رکھو اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک سے روگردانی کی تو یاد رکھو تمہارا انجام کیا ہے. فَحَلَاكُكُمْ فِي الْيَدِ الْأُخْرَى. تم برباد ہو جاؤ گے. اگر تم نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ تم کافر ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے قرآن لے لیا اور اہل بیت چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. دونوں صورت میں جہنم چلے جاؤ گے. دونوں کنڈیشنز میں دوزخ ہے تیرا مقدر. نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور اس مقام پہ سب خاموش، جیسے آپ خاموش ہیں، سب خاموش. اس مقام پہ حضور نے فرمایا ثم اخذ بیدہ علی ابن ابی طالب. علی کو اٹھایا مجمع سے اور پالان پہ کھڑا کر دیا، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا الستم تعلمون او لستم کشدون انی، بہت توجہ، الستم تعلمون او لستم کشدون انی اولا بکل مومن ان اللہ مولایا. فرمایا سنو مومنوں، سنو، مجھے بتاؤ تمام مومنوں کے جان سے زیادہ کس کا حق ہے اس کے جان پہ؟ تمام صحابہ نے فرمایا قول اللہ والرسولہ، اللہ کا اور اس کے رسول کا. حضور نے فرمایا تم نے جس اللہ کا بات کیا ہے ان اللہ مولایا، وہ میرا مولا ہے. تمام صحابہ نے فرمایا قالوا بلا بیا ام شلب، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اور وہ اللہ ہمارا مولا ہے. اس مقام پہ حضور فرماتے ہیں اگر یہاں تک آ گئے تو سنو ومن کنت مولا فہذا علی مولا، کہ سن اگر تم نے مجھے مولا مان ہی لیا ہے تو یہ بھی مان کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا. یا رسول اللہ کیا منوانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا منوانا چاہ رہے ہیں آپ؟ حضور فرماتے ہیں سن، آدم کا مولا میں ہوں، نوح کا مولا میں ہوں، ابراہیم کا مولا، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، الیاس، یعقوب، یوسف، سلیمان، داؤد، زکریا، یحییٰ، جتنے ہیں سارے میرے مرید ہیں. I am the prophet of all prophets. میں سب کا ماسٹر، سب کا سردار، سب کا مولا. اور جو انبیاء بھی مجھے مولا مانتے ہیں ان پہ واجب ہے وہ علی کو بھی مولا مانے. نعرہ حیدری من کنت مولا، من کنت مولا، آقا نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، آقا نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. نعرہ حیدری. ومن کنت مولاہ فہذا علی المولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اب تم گن لینا آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور مصطفیٰ سے لے کر مہدی تک اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں تک کہ جو نبی کو مولا مانیں گے ان پہ شرط ہے، ان پہ واجب ہے، ان پہ لازم ہے کہ وہ میرے علی کو بھی مولا مانیں. کسی نے اس کی ولایت کا انکار کیا تو کوئی بات نہیں، اس نے ڈائریکٹ میری رسالت کا انکار کر دیا. اور جس نے میری رسالت کا انکار کیا اس نے میری رسالت کا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہے.
اور جو اللہ کی وحدانیت کا انکار منکر ہے اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ وہ ہے جو جنت کی ہمسایہ ہوتی ہے۔ میں پڑھ چکا ہوں جو مجھے کہنا ہے۔ ہر بات ضروری نہیں لفظوں میں ہو، کچھ بات تو جذبات ہی کام کر جاتے ہیں، جذبات کافی ہے، الفاظ کی ضرورت نہیں۔ اس مقام پہ ختم ہے میری تقریر، 2 سے 3 منٹ کی 2 to 3 minutes۔ اس مقام پہ حضور نے علی کا اعلان کیا ولایت، اور آپ نے فرمایا، اور نسبت کس سے دی دیکھو، فرمایا ان علی منی وانا منکا ولحمہ کا لحم ودمہ کا دمی وجسمہ کا جسمی وحربہ کا حربی ونفسہ کا نفسی وروحہ کا روحی ہوا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ خیرہ انہ لا نبی آبادی۔ اے علی سنو صحابہ، میرے چاہنے والا سنو، علی مجھ سے، میں علی سے، اسی کے بیٹے کے لیے کہا تھا الحسین منی وانا۔ اگر بابا علی نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے۔ علی مجھ سے، میں علی سے، علی کی گوشت میری گوشت، علی کی ہڈیاں میری ہڈی، علی کا جسم میرا جسم، علی کا نفس میرا نفس، علی کا روح میرا روح، علی کی ذات میری ذات۔ ایک درود پاک پڑھنا۔ ایک بار دیگر درود پڑھے نبی والے۔ علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی کا نفس میرا نفس، علی کا روح میرا روح، علی کی ذات میری ذات۔ اور مثال کیسی ہے میری علی سے، دیکھ لو مسلمانوں، ہوا منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ خیرہ انہ لا نبی آبادی۔ میری مثال علی سے ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے۔ دیکھ لو جو کہہ رہے ہیں نا علی عام ہے میری اور تیری جیسا، ارے وہ کون بندہ ہے جس کو محمد رسول اللہ نبیوں سے نسبت دے رہا ہے؟ نبیوں سے نسبت دی علی کو، اور اس مقام پہ فرمایا ما وردا فی احد الصحابہ کما وردا فی حق علی ابن ابی طالب، اور میرے پورے صحابہ کے جماعت میں سب سے افضل علی ہے، سب سے افضل علی ہے۔ سارے اچھے ہیں، سارے بڑے لوگ ہیں، افضل علی ہے۔ اول بہت لوگ ہیں، افضل علی ہے، افضل علی ہے، اعلیٰ علی ہے، افضل علی۔ اور مثال سنو، من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراهيم في حلمه والى موسى ابن عمران في بطشه والى ابن زكريا في زوده والى يوسف في الحسن فلينظر الى بوجه علي ابن ابي طالب۔ فرمایا سن، آدم کا علم، نوح کی تقدس، ابراہیم کی استقامت، موسیٰ کی طاقت، عیسیٰ کی عبادت، یوسف کا حسن، اگر تم سب ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایک کام تو کرو، بے وجہ علی ابن ابی طالب، میرے بھائی کے چہرے کی طرف، میرے علی کے چہرے کی طرف دیکھو، بے وجہ علی ابن ابی طالب۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا نبی کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا، کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ مت ڈرا کرو ایسی باتوں سے جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں کہ یا علی کہنے سے کچھ لوگ کہیں گے۔ ارے لوگوں کا تو کام ہے کہنا، لوگوں کا کام ہے کہنا، فتویٰ لگتا ہے لگ جائے، کوئی بات نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، قبر میں یہ آئیں گے فتویٰ دینے والے یا علی؟ کون آئے گا بچانے تمہیں؟ یہ لوگ جو تمہیں فتویٰ لگا رہے ہیں، یا علی آئیں گے آپ کے پاس؟ رسول اللہ آئیں گے؟ کیا کرو گے تم؟ بولو گے یا رسول اللہ